بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اعجاز علی خان آزادی 47 چینل کے توسط سے تمام پاکستانی بہنوں اور بھائیوں سے مخاطب ہے۔ آج کے ہمارے موضوع 3 ہیں۔ ایک ہے گزشتہ روز جو ملاقات ہوئی ہے پریزیڈنٹ صاحب کی اور عمران خان صاحب کی۔ دوسرا موضوع ہے ہمارا زرداری صاحب، اور تیسرا ٹاپک ہمارا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب۔ بڑھتے ہیں پہلے موضوع کی طرف۔ کل جو میٹنگ ہوئی عمران خان صاحب کی اور پریزیڈنٹ علوی صاحب کی، اس کے اوپر مختلف قیاس آرائیاں کی گئی کہ جی اس میٹنگ میں یہ گفتگو ہوئی ہوگی، اس میں یہ گفتگو ہوئی ہوگی، اور کسی کا پیغام آیا ہوگا یا کسی کو پیغام جا رہا ہوگا۔ میرا پرسنل مشاہدہ اس پہ یہ ہے، چونکہ عمران خان صاحب نے اس سے ایک دن پہلے ایک بڑی ایکٹیو اور بڑی اسپیسیفک سپیچ کی تھی جس کے اوپر ہمارے ملک میں کافی ایک واویلا مچ گیا تھا، تو میرا قیاس یہ ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے یقیناً یہ مشورہ دیا ہوگا عمران خان صاحب کو کہ جی آپ ہاتھ تھوڑا ہولا رکھیں اور اس پروسیس کو آگے چلنے دیں، اور یہ جو الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہوئی ہے پنجاب میں اور عنقریب کے پی میں بھی اناؤنس ہو جائے گی، تو اس الیکشن کو ہو لینے دیں، کیونکہ اگر اس وقت کوئی ایسی صورتحال کریٹ ہوتی ہے تو اس کا فائدہ یقیناً مخالف طاقتوں کو ہوگا، اور جو الیکشن کے لیے سپریم کورٹ نے ڈیسیژن لیا ہے اس کی امپلیمنٹیشن مشکل ہو جائے گی۔ تو یقیناً ایجنڈے میں اگر یہ بات صرف فہرست نہیں ہوگی پریزیڈنٹ اور عمران خان صاحب کی ملاقات میں، تو یقیناً دوسرے تیسرے نمبر پہ یہ گفتگو یقیناً ہوئی ہوگی کہ اس پروسیس کو چلنے دیا جائے، الیکشن ہو لینے دیے جائیں اپنے ٹائم پہ جو اناؤنس کیا گیا ہے، اور عمران خان صاحب تھوڑا سا اپنا ہاتھ ہولا رکھیں۔ ہمارا دوسرا موضوع ہے زرداری صاحب۔ میرا اپنا مشاہدہ یہ کہ زرداری صاحب اس سسٹم میں جو پی ڈی ایم کا یہ جو ایک گورنمنٹ بنی ہے، سب سے بڑے بینیفیشری زرداری صاحب ہیں، کیونکہ مولانا صاحب کو رگڑا لگا، اے این پی کو رگڑا لگا، تمام پارٹیز کو رگڑا لگا، نون لیگ کو سب سے بڑا رگڑا لگا، لیکن جو پیپلز پارٹی ہے وہ پی ڈی ایم کا حصہ ہے بھی اور نہیں بھی ہے، کی منسٹریز بھی ان کے پاس ہے، اور ان کے منسٹر اپنے لیول پہ جو ان کے انٹرسٹ ہے وہ اس کو آگے بھی لے کے جا رہے ہیں، اور وہ پرفارم بھی کر رہے ہیں۔ پرفارم وہ کس لیول پہ کر رہے ہیں وہ ایک علیحدہ میٹر ہے، لیکن وہ اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں، اور آپ کو ان کی ایک آدھ بندے کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو کہ کوئی بیان بازی کرے۔ قمر زمان کہرہ کبھی بول دیتے ہیں، بلاول صاحب بولتے ہیں، لیکن وہ اپنے کام پہ کنسنٹریٹ کرے۔ وہ کام ٹھیک کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، میں پھر تصحیح کر دوں، لیکن جو کام ان کا ہے وہ اس پہ لگے ہوئے ہیں۔ ہینا ربانی کھر آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی، آپ کو نوید قمر کہیں نظر نہیں آئے گا، حالانکہ یہ سارے کی پوزیشنوں پہ ہیں، کی منسٹریز ان کے پاس ہیں، لیکن یہ اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں، اور آنے والے الیکشن کے لیے جب بھی ہوتے ہیں، 30 کو ہوتا ہے یا اس کے بعد ہوتے ہیں، وہ ان کی کوشش ہے کہ وہ 3rd ٹرم کے لیے جو سندھ کی گورنمنٹ ہے اس کو ریٹین کریں، کیونکہ زرداری صاحب نے پچھلی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی تعلقات اچھے رکھے ہوئے تھے، اور ظاہراً موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ان کے جو ریلیشن ہیں وہ بہتر لگ رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس وقت زرداری صاحب پہ بھی نظر رکھنے کی اشد ضرورت ہے۔ اس سسٹم کے دوسرے بینیفیشری ہیں، وہ ہیں مولانا صاحب۔ مولانا صاحب خود نہ صوبائی اسمبلی کے رکن تھے، نہ قومی اسمبلی کے رکن تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے گورنرشپ لی کے پی کی، اور وہ اتنے وہاں پہ ایکٹیو ہو گئے، اتنے اسٹرانگ ہے کہ سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کے باوجود ابھی تک کے پی الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس نہیں کی گورنر صاحب نے، اور ممکنہ حد تک مولانا صاحب کی یہ کوشش ہے کہ اس ڈیٹ کو جتنا ہولڈ کیا جا سکتا ہے ہولڈ کیا جائے، اور الیکشن کے پوسپونڈ ہونے کے لیے جو بھی تدابیر کی جا سکتی ہے وہ پس پردہ کر رہے ہیں۔ وہ زرداری صاحب کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں، نون لیگ کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن وہ کر رہے ہیں۔ ان کو کمیونیکیشن کی اس کی جو منسٹری ہے وہ بھی ان کو ملی ہے، اس منسٹری پہ بھی لگے ہوئے، جس کے اوپر شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ جی ان کے برخوردار نے کبھی گھر کا واش روم نہیں بنایا ہوگا، لیکن ان کو NHA کی منسٹری لے لی۔ اینی وے یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، لیکن مولانا صاحب کے پی کے کی گورنمنٹ انجوائے کر رہے ہیں، اور وہ کسی طور بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ گورنمنٹ ختم ہو اور الیکشن ہو۔ یہ تھا ویورز ہمارا آج کا ویلاگ۔ اگر آپ کو یہ پروڈکٹیو اور افیکٹو لگا ہو تو آزادی 47 چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، لائک بھی اس ویڈیو کی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال کے اوپر
اپنا رحم کرے اور ہمیں ڈھیر سارا حلال رزق دے. والسلام.